کثرت کی زندگی دیتا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. عزیزوں بہت سے خدا ہیں زمین پر اور آسمان پر بھی, اور بہت سے خداوند ہیں زمین پر اور آسمان پر بھی ہے. ہاللیلویا. لیکن اس بائبل مقدس کے اندر سے ہمیں اس کا نام مل گیا ہے. پریز دی لارڈ. اگرچہ کہ آپ کو خدا کا نام پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہزاروں دفعہ لکھا ملے گا, خدا خدا خدا, خدا مند خدا, خدا مند خدا, خدا مند خدا, اس بہت سے نام آپ کو ملیں گے. یہوہ پاک خدا بھی پرانے عہد نامے تک نام یہ لکھا ہوا ہے, لیکن نئے عہد نامے کے اندر ایک بار بھی یہوہ کا نام نہیں لکھا گیا. یہوہ کا مطلب ہے آئی ایم ہو آئی ایم. ہاللیلویا. خروج 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, جب مقدس موسیٰ نے کچھ کہا کہ اے خدا, جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, اور وہ کہیں کہ اس کا نام کیا ہے, تو میں اس کو کیا بتاؤں. اگر خدا وہاں پر کہہ دیتا کہ میرا نام خدا ہے اور یہی ایور لاسٹنگ ہے, یہ عبدالباد ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہاں اگلی آیت میں 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے, اور پھر لکھا میں جو ہوں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور نئے عہد نامے کا جو میں جو ہوں سو ہوں نا, وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. بہت سے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں خدا کے کلام سے, لیکن اس کے لیے بہت سا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا, لیکن میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. پاسٹر جی نے مجھے حکم دیا 15 سے 20 منٹ تک خدا ان کا کلام ہونا چاہیے. ہاللیلویا. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے. ہاللیلویا. ہمیں تابعداری کرنی ہے اپنے بزرگوں کی. تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اس ٹاپک کو ہم سیکھیں اور خدا کے کلام کے مطابق اس حقیقی سیلویشن کو بھی جانیں. حقیقی سیلویشن, حقیقی سیلویشن کے لیے عزیزو خداوند نے مقدس پطرس کو جو پہلے روحانی پوپ ہیں ان کو تیار کیا. متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں. کسی نے کہا کہ ایلیا, کسی نے کہا کہ یونا, کسی نے کہا کوئی, لیکن مقدس پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللیلویا. اور انہوں نے کہا ہے پطرس یہ بات تو نے نہیں کہی, یہ روح القدس نے کہی ہے, یہ روح القدس نے تجھے سکھائی ہے, اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے, لیکن میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. پریز دی لارڈ. اس کو اسپیشلی تیار کیا گیا ہے مقدس پطرس کو. ہاللیلویا. تیاری بخشی گئی ہے, اس کو سکھایا گیا ہے, اس کو کہا کہ تو شیطان ہے, میرے سامنے سے چلا جا. اس نے کہا مقدس پطرس, ابلیس نے تجھے چاہا کہ گیہوں کے دانے کی طرف ہٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. تیاری ہو گئی, اس نے انکار بھی کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب تیاری مکمل ہوئی تو اس نے کہا پطرس تو مجھے پیار کرتا ہے. اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے پیار کرتا ہوں. پھر بڑا دلگیر, پھر مسیح نے کہا اے پطرس تو مجھے پیار کرتا ہے. اس نے کہا ہاں خداوند. اس نے کہا میرے برے چرا. پھر تیسری دفعہ پھر کہا مقدس پطرس تو مجھے پیار کرتا ہے. اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے, کیونکہ آلریڈی تو وہ 3 دفعہ انکار کر چکا تھا. مصلوبیت سے پہلے 3 دفعہ مقدس پطرس انکار کر چکا تھا, کیونکہ خدا تو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے. اس نے کہا نہیں خدا میں تو جان ہی دے دوں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پطرس تو 3 دفعہ میرا انکار کر دے گا. اور مرغ نے بانگ نہ دی اور اس کو وہ بات یاد آ گئی اور اس نے انکار کر دیا تھا. عزیزو اب اسی پطرس کو خدا نے تیار کیا ہے. کیسے تیار کیا ہے؟ اگر آپ اعمال چیپٹر 1 پڑھیں گے, وہاں پر سب شاگردوں کو بلا لیا ہے. مقدسہ مریم بھی آ گئی وہاں پر. آپ پڑھ کے دیکھیے, اعمال چیپٹر 1 ہی پڑھیے, اور اس میں 8ویں آیت انہوں نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو, اور جب تم قوت پاؤ گے تو یروشلم, سامریا, یہودیہ, بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. ہاللیلویا. روح القدس کی برکت آئی ہے. اعمال چیپٹر 2 دیکھیے, اس کی پہلی 4 آیات میں دے مقدسہ مریم بیٹھی ہیں. مقدسہ مریم کو وہاں پر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی تو ان کے بطن میں تو روح القدس نے جنم لے لیا تھا. وہ تو کہہ بھی سکتی تھی آلریڈی تو میں یہ خدمت سارے انجام دے چکی ہوں, اس سیویئر کو لانے کے لیے میری باڈی استعمال ہو چکی ہے. جبکہ وہ پہلے جب فرشتہ نے کلام کیا تو اس نے ایک دم کہا کہ میں تو مرد کو نہیں جانتی. ایک دم اس کی جسمانی سوچ ہو گئی. تو پھر مقدس جبرائیل نے کیا کہا, روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ہاللیلویا. اور عزیزو بدروہوں کو خدا کے بیٹے کی سمجھ آتی ہے. ایک بدروس گرفتہ انسان تھا, ننگا رہتا تھا, پہاڑوں میں گلیوں میں پھرتا تھا, چین سے اسے باندھتے تھے, اور وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے تو مجھے وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا ہے.
تو یہ جو لوگ ہیں جن کو بیٹے کی سمجھ نہیں آتی وہ سب بدرو گرفتہ سے بھی زیادہ پتہ نہیں کون سی بدرو ہیں، ان کے اندر ان کو سمجھ نہیں آتی. بدروہوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جو ہمیں عذاب میں ڈالے گا کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. ہاللیلویا. مقدس مقدس نے عزیز ہاللیلویا، بادشاہوں کے بادشاہ. یہ کس تو پن اسلامی میں رہی ہے. تو عزیزو، مقدس پتر سب تیار ہو چکے ہیں کلیسیا بنانے کے لیے. کلیسیا کی تیاری کے لیے مقدس پتر تیار ہو گئے اور روح القدس کا مسا آیا ہے غیر زبان کے ساتھ. یاد رکھیے اعمال چیپٹر 2 اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھ کے دیکھ لیجئے. اعمال چیپٹر 10 اور اس کی آخری پیراگراف پڑھ کے دیکھ لیجئے. اعمال چیپٹر 19 اور اس کی پہلی 7 ورسز پڑھ کر دیکھ. جہاں جہاں پاک روح القدس کا نزول ہوا غیر زبانیں اس کا نشان ہے اور غیر زبانیں ایک معجزہ بھی ہے اور غیر زبانیں ہمیں نعمتیں بھی بخشتا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں اور مرقس کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے. یہ ایک معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، وہ نئی نئی زبانیں، زور سے بولیے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. وہ جو غیر زبانوں کی مخالفت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ روح القدس کی مخالفت کرتے ہیں اور روح القدس کے خلاف کیا ہوا کفر گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں. اس لیے پاک روح القدس کی مخالفت میں جو کوئی بھی غیر زبانوں کی مخالفت کرتا ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ روح القدس کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ خدا مجھ سے کہیں کہ یہ تجربہ مجھے بھی دے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپیرینس مجھے چاہیے، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. میں کیوں اس نعمت سے دور رہوں؟ ہاللیلویا. اس کو جان لیجئے روح القدس کے بغیر کوئی کلام نہیں ہے. اس لیے کہ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، اگر اس کی چند آیات آپ تلاوت کریں گے، لکھا ہے روح القدس کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے. فائدہ کیا ہے عزیزو؟ روحانی طور پر اسی روح کے وسیلے سے کسی کو حکمت کا کلام، اسی روح کے وسیلے سے کسی کو علمیت کا کلام، اسی روح کے وسیلے سے شفا دینے کی توفیق، اسی روح کے وسیلے سے زندہ ایمان، غیر زبانوں کا ترجمہ، نبوتیں، معجزات اور ڈسرنمنٹ اسپرٹس، روحوں کا امتیاز اور روح القدس کی 9 نعمتیں بھی روح القدس کے وسیلے سے ہماری زندگی میں کام کریں گی. اور اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں. روح القدس کی برکت جس کے پاس ہے بے شک وہ ان پڑھ ہو. گدی نے کون سا ایم اے کیا ہوا تھا؟ بلعام کی گدی بول اٹھی کہ آگے فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، تجھے نظر نہیں آتا. گدی کو نظر آ گیا لیکن نبی کو نظر نہیں آئے. خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. کلام پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے لیے اگر علم ہے بہت اچھی بات ہے. ہم علم کی مخالفت نہیں کرتے. دنیاوی علم بہت ضروری ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ دیجئے. مقدس موسیٰ نے مصریوں کے سارے علوم کی تعلیم پائی تھی، سارے علوم کی تعلیم اس نے پائی تھی. جتنے بھی اس وقت کا علم تھا وہ اس نے حاصل کیا ہے. ہم اس کے لیے خدا کی شکر کرتے ہیں، گزاری کرتے ہیں. اب عزیز جو میں پہلی ماڈل کلیسیا کا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح سے پہلی ماڈل کلیسیا بنی ہے. اس کے لیے اعمال چیپٹر 2 اور اس کی 38 ورس ہے.